بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک دردناک واقعہ۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فلج زادہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں بے بسی کے آنسو سے تر تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنے شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، میری طرف متلجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میرے جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی غلام تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا تھا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہر النساء مجھے ایک خدشے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی جھگڑے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہر النساء کے بھائی چاچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگے نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ کیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعے میں میرا نام لکھ رہا۔ کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس انکار کرنے کی، ایک احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کے، مگر بے بس میں سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اس کی عورت ہمارے گھر آئے گی، اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کیسے کہتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بینڈ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گٹری نما سی لڑکی چرپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چلا آ رہا ہے۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کو موجود ہی نہ تھا۔ اور بیڈ پر بیٹھے اس گٹری کو دیکھ کر مزید وحشیت ہو رہی تھی کہ کیا یہ میرے سر مونڈ دیا گیا۔ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنکھار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھ، اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے پورا تر تھا، گھگھائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوٹی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئے گی، آواز میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دھوپ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اس وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا اپنے خاندان کی جاو حشمت پر، اس سے گھین آنے لگا۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوگی، زندگی سے اس نے بھی کوئی کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا دشمنی کے بینڈ چڑھے بھاکرے کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلے چڑھا رہے۔